مسلمان ہیں؟ اللہ کے فضل سے ہم سب مسلمان ہیں۔ کیا ہمارا دین صرف یہ سکھاتا ہے کچھ دنوں کے بعد یا سال کے بعد یا کوئی خاص دن آئے تو مل بیٹھیں، محفل سجا لیں؟ کیا ہمارے دین کی صرف یہی تعلیم ہے؟ بے شک یہ ہمارا دین نہیں کہتا۔ ایک بات اپنے ذہن میں پختہ کر لیجئے کہ میں نے جو سوچا تھا آج کے دن اور محفل کی مناسبت سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گی، وہ میری کوشش دھری کی دھری رہ گئی ہے۔ آج اس محفل میں وہی نکلے گا جو رب نکلوانا چاہے گا، آپ کو سنانے کے لیے، مجھے سنانے کے لیے۔ یہ زبان میری ہو یا آپ کی ہو، ایک لمحہ بھی ہل نہیں سکتی جس کی اجازت رب نہ دے۔ اسی لیے میں اپنی گفتگو ریکارڈ کر رہی ہوں کہ کیا نکلے گا میری زبان سے میں نہیں جانتی۔ میری زبان سے وہی نکلے گا جو رب تعالیٰ اس محفل کے صدقے اور وسیلے سے ہم سب بہن بیٹیوں ماؤں کو تعلیم اور تربیت دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے پھر کہ متوجہ رہیے اور میری گفتگو کے ساتھ ساتھ چلیے۔ ہم نے نعتیں پڑھی، اشعار پڑھے، اس میں ہم نے، بلکہ ہم یہ پہلے سے جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو رب تعالیٰ نے بھی جشن منایا تھا۔ رب تعالیٰ نے جشن کیسے منایا تھا؟ آج کے ایک عالم مختلف علماء کرام کی گفتگو کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے خود ولادت محمدی کے موقع پر بزم کائنات میں جشن کا سما پیدا فرمایا تاکہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی اور یہ جشن منانا اللہ کی سنت بن جائے۔ کیسے منایا گیا وہ جشن؟ ولادت محمدی کے وقت ستاروں کو نیچے اتار کر دنیا میں چراغاں کیا گیا۔ رب نے ستاروں کو نیچے اتارا اور چراغاں کیا کل کائنات پر۔ تو آج ہم کیوں نہ چراغاں کریں کہ رب تعالیٰ کی سنت ہے۔ مشرق و مغرب تک پوری زمین بقعۂ نور بنا دی گئی، جہاں تک کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے شام کے محلات دیکھے۔ اتنا نور تھا کہ ایک دور دراز کا علاقہ آپ کی والدہ محترمہ نے دیکھ لیا۔ یعنی نور پھیلانا رب کی سنت ہے۔ تو ہم کیوں نہ کمکمیں جگمگائیں، ہم کیوں نہ چراغ روشن کریں کہ یہ رب کی سنت ہے۔ آسمان اور جنت کے سب دروازے کھول کر عالم بالا کو خوشبوؤں سے مہکا دیا گیا۔ تو ہم سرکار کی آمد پر کیوں نہ خوشبوؤں کے تحفے پیش کریں کہ یہ رب کی سنت ہے۔ مشرق و مغرب اور کعبہ کی چھت پر پرچم لہرا دیے گئے۔ آج جن کو خبر نہیں کہ رب نے کیا سنت فرمائی تھی اپنی، آج وہ فتوے لگاتے ہیں کہ جھنڈے نہ لہراؤ، چراغ روشن نہ کرو، بتیاں نہ جلاؤ۔ کیا یہ دین ہمیں سکھاتا ہے؟ یہ تو ساری فضول خرچی ہے۔ اس خرچ کرنے کی بجائے تم کسی غریب کا بھلا کر دو۔ میں پوچھتی ہوں، جو آقا کی جشن ولادت کی خوشی منانے پہ تمہیں اعتراض ہے، تو تم جو لاکھوں خرچ کر کے اپنے بچوں کی سالگرہیں ہر سال مناتے ہو، تم اپنی اولادوں کی شادیوں پر لاکھوں خرچ کرتے ہو، کیوں نہیں کسی غریب کو دے دیتے؟
جو لاکھوں کروڑوں کی گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہو، تب تمہیں کوئی غریب نظر نہیں آتا، بیوہ یتیم نظر نہیں آتی. نظر آتا ہے تو تبھی نظر آتا ہے جب عاشقان رسول اپنے آقا کی خوشی مناتے ہیں. جب تم 10-10 20-20 ہزار کے لباس پہنتے ہو، 10-10 20-20 ہزار جا کے پارلروں میں دیتے ہو، مہنگی مہنگی جویلریاں پہنتے ہو، تب کوئی غریب نظر نہیں آتا، تب کوئی بیوہ کوئی یتیم نظر نہیں آتا. آتا ہے تو جو چراغاں کیے میلاد کی خوشی میں تبھی غریب نظر آتے ہیں. 70,000 حورانے بہشت کو استقبال کے لیے فضا میں نیچے اتارا گیا، اور ان میں سے کئی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر پر معمور کی گئیں. ہزارہا فرشتوں کو بھی استقبال پر معمور کر دیا گیا. تو آج ہم استقبال ربیع الاول کیوں نہ کریں؟ رب کی سنت ہے. جنتی پرندے بھی استقبال کے لیے نیچے اتار دیے گئے. وقت ولادت حضرت آمنہ کو مبارکبادی کا جنتی مشروب پلایا گیا، جنتی مشروب پلایا گیا. تو آج ہم کیوں نہ مشروب پلائیں؟ شب ولادت قریش مکہ کے سب جانوروں کو بھی میلاد مصطفیٰ کی خوشی کے اظہار کے لیے زبان دے دی گئی. انسان تو انسان، فرشتے تو فرشتے، حوریں حوریں، جانوروں کو بھی خوشی منانے کی اجازت دے دی گئی. شب ولادت تمام ملائکہ امر الہی سے نیچے اتر کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. کسی کی شادی ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے تو مبارکبادیاں دیتے ہیں. تو جب عید میلاد آتی ہے تو کیوں نہ مبارکباد دیں؟ اس پہ کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ یوم میلاد سورج کو بھی غیر معمولی نور سے نوازا گیا. وقت ولادت پہاڑوں، دریاؤں اور سمندروں نے بھی اپنے اپنے حال میں خوشیاں منائیں، یہاں تک کہ پہاڑوں کی چوٹیاں معمول سے زیادہ بلند ہو گئیں. دریاؤں اور سمندروں کی سطح خاصی اونچی ہو گئی. سمندری مخلوق نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی. کائنات میں کون ہے جو سرکار کی آمد کی خوشی نہیں منا رہا؟ ولادت محمدی کی خوشی میں باری تعالیٰ نے سال بھر عرب کی عورتوں کو بیٹے عطا فرمائے. کیوں؟ کیونکہ اس دور میں بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو رب کو گوارا نہ ہوا کہ کسی کی بیٹی زندہ درگور کی جائے، تو رب نے سب کو بیٹے نوازے. میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں عرب کے درخت پھلوں سے لاد دیے گئے، سوکھے ہوئے کھیت ہرے بھرے ہو گئے، اور قحط کو ہریالی و شادابی سے بدل دیا گیا. شب میلاد آسمانوں پر زبر جد اور یاقوت کے مینار بنا کر روشن کیے گئے. جو وہ مینار تھے جو شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے بھی گئے تھے اور بتایا بھی گیا تھا کہ یہ آپ کی ولادت کی رات سے روشن ہے. شب میلاد جنت میں نہر کوثر کے کناروں پر 70,000 ایسے درخت اگائے گئے جو عطر میں ڈوبے ہوئے تھے اور انہیں پھلوں سے لادا گیا. اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ رب تعالیٰ نے عالم کون و مقام میں اپنی شان قدرت کے لائق جشن میلاد مصطفیٰ منایا، اور یہ بتا دیا کہ یہ جشن منانا رب کی سنت ہے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں حدیث اور قرآن سے دکھائیں کہ کہاں ہے میلاد منانا. ایک امام ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مدنی دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکرے ذبح کر کے فقراء اور مساکین کو کھلائے، یعنی اپنا میلاد پاک خود منائے. اب اعتراض کرنے والے کہتے ہیں وہ تو آپ نے اپنا عقیقہ کیا تھا. آپ امام صاحب فرماتے ہیں
کہ وہ عقیقہ جو ہے وہ تو آپ کے بڑوں نے آپ کے بچپن میں ہی کر دیا تھا، اور شریعت یہ ہے عقیقہ 2 بار نہیں ہوتا، عقیقہ 2 بار نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض صحابہ کرام کو یوم میلاد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ خود ہر پیر کو شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روز میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ آپ نے سنا کہ جشن ولادت منانا اللہ پاک کی سنت ہے، تو آج کون سا دور ہے؟ قرب قیامت کا دور ہے، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں اتنے فتنے ہو جائیں گے کہ اگر انسان صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام تک اس کا ایمان جا چکا ہوگا، اگر وہ رات کو مومن ہوگا تو صبح کے وقت اس کا ایمان جا چکا ہوگا۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں تو کون سی ایسی چیز ہے جو ایمان کو خراب نہیں کرتی، جو ایمان کو خراب نہیں کرتی؟ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ ہم خواتین ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ہمیں کسی اور سے غرض نہیں، اپنی ذات سے پہلے غرض ہونی چاہیے کہ ہمارا اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے اور کیا ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کیسے نعمت ہیں، فضل ہیں، رحمت ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ الازہری نے اس کتاب میں تفصیل سے اس وقت کے دنیا کے حالات بیان کیے ہیں۔ میں چاہتی تو تھی کہ آپ کو کچھ نقشہ پیش کروں کہ اس وقت عورتوں کے کیا حالات تھے پوری دنیا میں، لیکن ہو نہیں سکا۔ چند باتیں جو میں پڑھ سکی میں وہ آپ کو خلاصتاً بیان کرتی ہوں۔ اس وقت عورت کا جو حال تھا، ایک دنیاوی جو چیز ہوتی ہے شاید اس سے بھی گرا ہوا حال تھا۔ ابھی آپ نے سنا کہ عرب میں اور بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس سے بڑھ کر بھی تھا۔ عورت کو شاید جو پیر کی جوتی ہوتی ہے نا وہ بھی کوئی عزت رکھتی تھی، اس سے بھی گھٹیا مقام دیا جاتا تھا۔ محرم رشتے، باپ، بھائی، بیٹے، آج محرم ہے نا، وہ محرم کس نے کیے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے کیے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی محرم رشتہ نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ یہ قانون تھا، بعض مذاہب یہاں تک اجازت دیتے تھے کہ اپنی بہن، بیٹی، ماں سے تم تعلق قائم کرو، یہ سب سے افضل۔ یہ اس وقت کے مذاہب تعلیم دیتے تھے اور اجاگر کرتے تھے، اس چیز کو پھیلاتے تھے، اس کی تبلیغ کرتے تھے کہ اپنے محرم رشتوں سے تعلق قائم کرو، اپنی بہن بیٹی کو اپنی بیوی بناؤ، اپنی ماں کو اپنی بیوی بناؤ، تو یہ سب سے افضل ہے، اس سے جو اولاد ہوگی وہ سب سے نیک وقت ہوگی۔ آج ہم سوچ سکتے ہیں، اتنا سوچ کے بھی انسان کا دل، کلیجہ، دماغ پھٹ جاتا ہے۔ اس وقت شوہر مرتا تھا، باپ مرتا تھا تو اس باپ کی جتنی بیویاں ہوتی تھی وہ جائیداد کی طرح بیٹوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ اس وقت آج ہمیں رب تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے دین اسلام کے بغیر۔ اس وقت جب عورت ناپاک ہوتی تھی اس کو ایسے دھتکار دیا جاتا تھا کہ گھر سے، خاندان سے دور بھیج دیا جاتا تھا۔ آج ہمیں
کیا عزت دی ہے اس دین نے. اگر ماں بنایا ہے تو ماں کے قدموں میں اولاد کی جنت رکھ دی. کہاں وہ وقت کہ ماں کی کوئی عزت کوئی احترام نہیں تھا, کوئی ناموس اس کی نہیں تھی. اور آج وہی ماں ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. وہ بیٹی ہے, وہ بہن ہے جس کو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے. کس نے کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو رب نے عطا کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ پستہ درجہ جس میں پہلے عورت تھی, یہ مقام تھا بعض علاقوں میں کہ اگر گھر میں عورت اور بچے ہیں اور کتا ہے تو عورت کا درجہ نیچے ہے, اس کتے کا درجہ اونچا ہے. کہیں یہ رواج تھا کہ کچھ جانور مقدس قرار دے دیے گئے تو اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اس کو 10,000 کوڑے مارے جاتے. اس دور میں عورت کا کیا مقام تھا اور آج عورت کا کیا مقام ہے. اگر آج عورت اٹھ کے یہ کہے کہ یہ نقاب پہننا, یہ دوپٹہ اوڑھنا, چادر اوڑھنا یہ میری آزادی کی قید ہے, مجھے اس سے آزاد کیا جائے, تو تم ذرا سوچ لو کہ اس وقت ایسا ماحول بھی تھا اور قانون تھا. کوئی عورت کسی کی بہن بیٹی بیوی نہیں ہوگی, یہ اس وقت کا قانون تھا. مذہب اجازت دیتا تھا کہ کوئی عورت کسی کی بہن بیٹی بیوی نہیں ہوگی, کوئی جائیداد کسی کی ملکیت نہیں ہوگی. جو مرد چاہے جس مرضی جگہ پر اپنی رہائش رکھے, جو مرد چاہے جس مرضی عورت کو پکڑ کر اپنی تسکین کر لے. سوچ سکتے ہیں جانوروں میں بھی کوئی اصول قواعد قانون ہوتے ہیں, اور اس وقت کیا تھا معاشرہ. آقا آئے اور ہمیں کتنی عزت دی. آپ کی والدہ آتی ہیں, رضائی والدہ آتی ہیں, آپ کی بیٹی تشریف لاتی ہیں تو اپنی کملی پاک بچھا دیتے ہیں, اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں. کیا چیز ہے جو آقا نے نہیں دی. باپ کی وراثت میں حصہ دیا, عزت دی, احترام دیا. رب نے عورت کے کندھوں سے بوجھ ہی اتار دیا کہ اگر تو بیٹی ہے تو تیرا خرچہ اٹھانا تیرے باپ کی ذمہ داری ہے, اگر تو بہن ہے تو تیرا خرچہ اٹھانا تیرے بھائی کی ذمہ داری ہے, اگر تو بیوی ہے تو تیرا خرچہ اٹھانا تیرے شوہر کی ذمہ داری ہے. یہ عزت نہیں ہے گھر میں باعزت بیٹھو, جیسے مرضی جس طرح مرضی پہنو اوڑھو, کھاؤ پیو, آرام کرو, جو مرضی کرو, تمہیں آمدنی آنے کی کوئی فکر نہیں. اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری چھوٹی سے بڑی ہر خواہش کا بندوبست رب تعالیٰ نے اپنے دین کے ذریعے عطا فرما دیا ہے. تو ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے اس دین کی طرف, فرض بنتا ہے کہ نہیں. جس دین نے ہمیں گہرائی کیا کہیں, پستی کیا کہیں پتہ نہیں, اس سے بھی اگر کوئی نچلا درجہ ہو تو اس سے اٹھا کر ہمیں آسمان پر بٹھا دیا, تو اس دین کا ہم پر بھی کچھ حق ہے. بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ مردوں سے زیادہ دین کا حق عورتوں پہ. کیوں؟ کیونکہ اس مرد کی تربیت کس نے کرنی ہے. رب نے اس مرد کو ڈالا کہاں پر؟ ماں کی گود میں ڈال دیا کہ ماں تو چاہے تو اس کی جنت تیرے قدموں تلے ہے, تو چاہے تو اس کی جنت تیرے قدموں تلے ہے. ہم اس کو کچھ اور ہی سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم جو مرضی کریں, ہم عورتیں اپنے اولاد کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں, اولاد کو دھمکی دیتے ہیں میں تیری جنت ہوں, تیری جنت میری قدموں کے نیچے ہے, تو میری بات مانے گا, کہنا مانے گا تو تجھے جنت ملے گی. میں ناراض ہو گئی تو تیری جنت بھی گئی. کبھی اس بات کی گہرائی میں بھی غور کریں. نماز پڑھتے ہیں, رب تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی,
ہر نماز کے آخر میں دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. کبھی غور کیا؟ اس کے بعد آتی ہے دعا کہ مجھے میرے والدین کو مومنین کو بخش دے. پہلے کیا سکھایا؟ رب نے سکھایا کہ پہلے دعا کر کہ اے میرے رب مجھے اور میری ذریت کو یعنی میری اولاد کو نمازی بنا. بعد میں دعا کی کہ میری اور میرے والدین اور مومنین کی بخشش فرما. تو کیا سمجھ میں آیا کہ والدین کا حق ادا کرنا تو تب ہوتا ہے جب بندہ بالغ ہوتا ہے. اولاد پر والدین کے حقوق ادا کرنا تب لازم آتا ہے جب وہ اولاد بالغ ہوتی ہے. لیکن اولاد کے حقوق کب سے شروع ہوتے ہیں؟ جب ابھی عورت کا نکاح بھی نہیں ہوتا. یہ اولاد کا حق ہے کہ شوہر وہ ڈھونڈو جو پاک باز نیک سیرت ہو، جو تمہاری اولاد کا دین سلامت رکھے. آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ گاڑی بنگلہ ہو، نماز نہیں پڑھتا کوئی چکر نہیں، کوئی بات نہیں. دین پر نہیں چلتا کوئی بات نہیں. قرآن پڑھا نہیں پڑھا کوئی بات نہیں. دولت ہونی چاہیے، شہرت ہونی چاہیے، دنیاوی نام اور شہرت عزت ہونی چاہیے. دین کی طرف ایک ذرہ بھی اس کو نہ آتا ہو تو کوئی بات نہیں. رب نے تو یہ اولاد کا حق شادی سے پہلے ہی فکس کر دیا تھا کہ شوہر وہ ڈھونڈو جو اولاد کو حلال کھلائے، اس کے حلال کما کر کھلائے، خود بھی دین پر چلے اور بیوی بچوں کو بھی دین پر چلائے. پھر اپنے شوہر کے ساتھ معاملات وہ رکھو جو رب نے سکھائے ہیں، وہ نہیں رکھو جو تمہیں زمانہ سکھاتا ہے. جیسے معاملات رکھو گے اولاد میں وہی خصلتیں جائیں گی. تو جو حق ہے اولاد کا وہ یہ بھی ہے کہ شوہر کے ساتھ معاملات شریعت کے دائرے میں رکھو. اولاد ہوئی پھر اس کا حق ہے اس کا نام سوچ سمجھ کے رکھو، اچھے معنی والا رکھو. اس کے الٹے سیدھے ناموں سے مت پکارو، کیونکہ جو نام پکارا جاتا ہے اس کا اثر شخصیت پر ہوتا ہے. آج ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں شیطان کہیں کے، جس کو ہم نے کہا نہیں بچپن سے شیطان شیطان ہے تو اس میں شیطانی نہیں آئے گی کیا؟ ہم الفاظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ باپ تو سارا دن باہر کمانے میں مصروف ہوتا ہے، کون بچے کے کان میں آواز ڈالتا ہے؟ ماں ڈالتی ہے. ماں پیدا ہوتے کس کی گود میں جاتا ہے؟ ماں کی گود میں. گھر میں دادی ہے، پھپھی ہے، چاچا ہے، ماموں، خالہ، نانی، کوئی بھی رشتے جتنے مرضی لے لیں، جو بچہ ماں کی گود میں سیکھتا ہے کہیں اور نہیں سیکھتا. ماں کے پیٹ میں 9 ماہ بچہ وہ سب سیکھ کے آ جاتا ہے جو ماں کے دماغ میں دل میں چل رہا ہوتا ہے. کیوں کہا گیا کہ عورت اپنے کردار کو ٹھیک رکھے، اپنی سیرت کو ٹھیک رکھے؟ کیوں؟ یہ اولاد کا حق ہے. تیری اے خاتون تیری گود میں جب اولاد پل رہی ہوگی تو وہ تجھ سے وہی لے گا جو تیرے اندر ہے. اگر تو دین بیزار ہے، تجھے قرآن سے رغبت نہیں، تجھے نماز سے رغبت نہیں، تجھے درود سے رغبت نہیں، تو تیری اولاد میں بھی یہی آئے گا. آج ہم کیا ماحول دیکھتے ہیں؟ وہ بھی زمانے تھے نا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو 16-17 پارے حفظ کر کے ہی پیدا ہوتا ہے. وہ بھی تو کوئی ماں تھی. پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوا؟ فرمایا میری والدہ حافظہ تھی اور ان کو اتنے ہی پارے آتے تھے، جب وہ حمل کے دوران اپنا حفظ کا سبق پڑھتی تھی تو میں یاد کر لیتا تھا. وہ بھی تو ماں تھی نا. وہ جس ماں نے کہا بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی ڈاکو لوٹ رہے ہیں، پتہ بھی نہیں کہ آپ کے کپڑوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ نے کہا نہیں، میری ماں نے کہا تھا سچ بولنا، میرے پاس ہیں پیسے. وہ سچ کی برکت کہ وہ ڈاکو کا سردار
اللہ کا ولی بن گیا۔ تربیت کس کی تھی؟ ماں کی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تربیت کریں شیطانوں والی، غیر مسلموں والی، اور اولاد ہماری بن جائے ولی اللہ، تو یہ کہاں کا حق اور انصاف ہے؟ ہانڈی میں آپ جو ڈالیں گے وہی پک کے نکلے گا۔ ڈالیں دال سبزی اور کہیں مرغ مسلم مل جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمہار اگر مٹی کو چڑھائے اپنی برتن بنانے والی چکی پر اور نقشہ اس کا ابھارے جگ والا اور کہے مجھے تو پلیٹ چاہیے تھی، تو اے عقل مند، بنایا تو تم نے جگ ہے اور چاہتا تو پلیٹ ہے۔ اولاد جب ماں کی کوکھ میں آتی ہے وہ اسی کچی مٹی کی طرح ہوتی ہے، اس کے وجود سے لے کر پیدا ہوتی ہے، اس کی گود میں پلتی ہے، اس کی گود میں پلتی ہے، وہی لیتی ہے جو ماں کہتی ہے، جو ماں دیتی ہے۔ اولاد وہ کبھی نہیں کرے گی جو آپ اس کو کہہ رہے ہیں۔ اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو کیسے سیکھتی ہے؟ آنکھ سے، کان سے۔ جو ماں بول رہی ہے اس نے وہی سیکھنا ہے، جو ماں کر رہی ہے اس نے وہی دیکھنا ہے۔ اس کو تو خبر نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس نے تو یہی دیکھنا ہے کہ میری ماں نے کیا ہے، میری ماں سب سے افضل ہے۔ بچے کے لیے ماں سب سے بڑا کریکٹر ہوتا ہے، مثالی نمونہ ہوتا ہے بچے کے لیے ماں، اس کے بعد باپ۔ تو بچہ جو اپنے آئیڈیل شخصیت کو دیکھ رہا ہے کہ میری ماں یہ کر رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہی صحیح ہے، ساری دنیا جو مرضی کہتی رہے، جو میری ماں کر رہی ہے یہی صحیح ہے، جو میرا باپ کر رہا ہے یہی صحیح ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ 4 سال تک بچہ اپنی زندگی کا 80% سیکھ چکا ہوتا ہے۔ آپ خود غور کریں کہ وہ 4 سال کہاں گزرتے ہیں؟ اس 4 سال کا زیادہ عرصہ ماں کی گود میں گزرتا ہے۔ تو اب ماں ہی بچے کو اگر صحیح مسلمان نہ بنانا چاہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ پھر ہم کہیں کہ ہم نے تو اتنے ہائی اسٹینڈرڈ اسکول میں ڈال دیا، مدرسے میں ڈال دیا، بچہ تو سدھر ہی نہیں رہا، آدھا دن وہاں رہتا ہے لیکن اس کی عادتیں نہیں صحیح ہو رہی۔ 4 سال میں تو اس کی جو عادتیں بننی تھی وہ بن گئی، اب تو اللہ ہی سدھارے گا تو وہ سدھرے گا۔ تو آپ نے 4 سال میں جو بنانا تھا اس کو وہ تو بنا دیا، اب آپ کہتے ہیں بنایا میں نے یہ اور بن گیا، بننا چاہیے تھا یہ، تو یہ کیسے ممکن؟ آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی زیارت حاصل فرمائی تھی معراج شریف میں، حق ہے نا؟ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو یہ جتنا جہان کائنات ہم جانتے ہیں ان سے بھی اوپر آگے بلا کر جہاں کی کسی کو خبر نہیں، اپنے آمنے سامنے دیدار عطا فرمایا۔ صرف ایک پردہ تھا، صرف ایک پردہ تھا، وہ بھی پردہ ربوبیت، خالق اور مخلوق کا جو ایک پردہ ہوتا ہے، صرف وہ ایک پردہ تھا، باقی پردے ہٹا دیے گئے۔ اب آقا علیہ السلام کو اتنی بڑی نعمت ملی، اس میں سے امت کو حصہ کیا ملا؟ حصہ ملا رب تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی، نماز عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اتنا ہم سب جانتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھاتے، نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا نیک بنتا ہے، نماز تو پڑھتا نہیں ہے، فلاں بندہ بڑا نیک بنتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، نماز تو پڑھتا نہیں ہے، میں نے اس کو نماز پڑھتے تو دیکھا ہی۔ قرآن پاک میں جتنی جگہ نماز کا ذکر ہوا ہے، کہاں لکھا ہے نماز پڑھو؟ کہاں لکھا ہے نماز پڑھو؟ ہر جگہ رب نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنے کا نہیں فرمایا، نماز
قائم کرو۔ میری بات کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، میں آپ کو نماز کا مطلب بتا رہی ہوں کہ نماز کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ معراج اللہ کا دیدار حاصل کر کے آ رہے ہیں، اس سے بڑی نعمت دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ کائنات میں رب کے دیدار کے علاوہ اور کوئی نعمت اس سے بڑی ہو سکتی ہے؟ رب وہ ہے کہ جو چیز عقل میں شعور میں آ سکے وہ ویسا نہیں ہے، جو چیز انسان سوچ سکے رب ویسا نہیں ہے، جو انسان سمجھ سکے، خیال کر سکے، تصور کر سکے رب ویسا نہیں ہے۔ رب کیسا ہے دیکھا صرف مصطفیٰ نے۔ مصطفیٰ نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، جیسے حق ہے نماز ویسے قائم کر لو تو تمہیں معراج حاصل ہو جائے۔ یعنی جو نماز کا حق ادا کر دے اسے بھی رب کا دیدار حاصل اسی دنیا میں ہو جاتا ہے، اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ کسی نے حضرت منصور حلاج کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آپ کو قتل کر دیا گیا۔ کیونکہ آپ اس معراج پر پہنچ چکے تھے۔ رب کہتا ہے جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو ان کے ساتھ یہی معاملہ ہو گیا تھا، وہ اپنی معراج پر پہنچ گئے تھے، ان کی میں ختم ہو گئی، ان کے اندر رب بولنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے سمجھا یہ تو کافر مرتد ہو گیا ہے اور ان پر فتویٰ لگا کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب شہید کر دیا گیا، اگر کافر ہوتے مرتد ہوتے تو قصہ تمام ہو جاتا۔ خون کا قطرہ زمین پہ گرا اور بولنے لگا انا الحق انا الحق انا الحق، مر گیا نا۔ تو وہ خون کا قطرہ کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ اس میں رب کی شان، رب کی مرضی کے مطابق شامل ہو چکی تھی، رب ان میں اپنا جلوہ فرما چکا تھا۔ تو اس دنیا میں اگر جو انسان نماز کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنا سیکھ لے تو اس دنیا میں بھی وہ رب کا دیدار حاصل کر سکتا ہے۔ بات شروع کی تھی کہ نماز کا حکم ہے نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 وقت اذان ہوئی اٹھو نماز پڑھو، یہ نماز قائم ہو گئی۔ کیا نماز جب ہم پڑھتے ہیں کتنی دیر لگے گی؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں صرف 3-4 گھنٹے ہی رب کی بارگاہ میں رہنا ہے۔ نماز تو ایک تربیت ہے جو یہ سکھا رہی ہے کہ میں تمہاری تربیت کر رہی ہوں کہ رب کے حضور کیسے حاضر ہونا ہے۔ وہ 3-4 گھنٹے کی تم جو روز تربیت لے رہے ہو، باقی کے 19-20 21 گھنٹے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرو۔ رب نے فرمایا میری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو تو کیسے حاضر ہو؟ کس لباس میں حاضر ہو؟ نماز آتی ہے، ہم عورتیں ہیں، میں عورتوں ہی کی بات کر رہی ہوں، نماز آتی ہے بڑی چادریں لپیٹ کے نماز پڑھ لی، اس کے بعد ہمارے لباس کا حال ہم سب جانتے ہیں۔ رب نے کہا نماز قائم کرو۔ نماز میں جس حالت میں میرے سامنے پیش ہوئے باقی کے 20-21 گھنٹے بھی اسی حالت میں رہو۔ اے میری بندیوں، کیا تم یہ سمجھتی ہو جب نماز کی نیت باندھتی ہو تو میں دیکھتا ہوں اس کے بعد مجھے نظر نہیں آتا، اس کے بعد مجھے سنائی نہیں دیتا؟ کیا میں مصلی تک محدود ہوں؟ وہ رب بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، جو ہمارے دماغ کے اندر چل رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو ہمارے دل میں چل رہا ہے وہ بھی سن رہا ہے، جو ہمارے اگلے سال میں ہمارے ساتھ ہونا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہم ماضی میں کر چکے وہ بھی جانتا ہے۔ تو ہمارا کیا طور طریقہ توار ہے؟ رب کی بارگاہ میں جائیں، مصلی پہ کھڑے ہوں تو اہتمام کر لیں
نماز سے اترتے ہی چادر وہ پھینک. یہی ہے نا ہماری اکثریت، ہماری یہی عادت ہے. تو نماز یہ سکھاتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز میں تمہیں بلایا، طہارت کر کے آؤ، بدن ڈھانپ کے آؤ، سر جھکا کے آؤ، عاجزی انکساری کے ساتھ آؤ، میرا خوف دل میں رکھ کے آؤ، میرے محبوب کی محبت دل میں رکھ کے آؤ، میرے محبوب کی آل کی محبت دل میں رکھ کے آؤ. اگر یہ آقا کی اور آقا کی آل کی محبت دل میں نہ رکھنی ہوتی تو ساری نماز میں اپنی تسبیح پڑھا کے کیوں بٹھایا؟ دو زانوں کیوں بٹھایا؟ بیٹھ جا ادب سے، پڑھ اللہم صلی علی. کیوں پڑھایا؟ نہیں پڑھو گے جا تیری نماز بھی نہیں. پڑھو میرے محبوب پر، اس کی آل پر درود اور سلام. جو پڑھے گا تو قبول ہے، نہیں پڑھے گا تو نماز بھی قبول نہیں. تو نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہم پڑھتے نا تیار السلام علیکم یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. نماز کے باہر آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا تو حرام ہے، شرک. نماز میں رب کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہو یا نبی آپ پر سلام. نماز کے باہر آ کے کہتے ہو یا رسول اللہ کہنا شرک ہو گیا. رب خود بلوا رہا ہے، بندے تیری عقل کہاں ہے؟ تو نماز ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ رب کہتا ہے نماز قائم کرو، رب کہتا ہے نماز قائم کرو، پڑھو نہیں. اور نماز ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ میرے بعد جا کے یہ اپناؤ کہ رب کی تسبیح کرتے رہو، ساتھ نبی کا درود و سلام پڑھتے رہو، رب کے ساتھ محبوب کا ذکر جوڑے رہو. جیسے با ادب طہارت کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ آئے ہو میری بارگاہ میں، اس نعمت کو لے کر باقی دن بھی گزارو. کیوں ایک وقت میں ساری نماز نہ پڑھا دی؟ صبح دوپہر شام رات کیوں پڑھائیں الگ الگ وقت میں؟ اے بندے اگر تو دنیا کے کام میں مشغول ہو گیا، بھول گیا، تو آ جا میں تجھے پھر یاد کراتا ہوں. آ جا میں تجھے پھر یاد کراتا ہوں، میں تجھے کیا سکھاتا ہوں. تو آج ولادت پاک کے اس محفل کے وسیلے سے ہمیں چند باتیں جو اپنے پلے باندھ لینے چاہیے، وہ یہی ہیں. ایمان ملا کس کے صدقے؟ آقا کے صدقے. ہم عورتوں کو عزت ملی کس کے صدقے؟ آقا کے صدقے. ماں کے قدموں تلے جنت ملی کس کے صدقے؟ آقا کے صدقے. کندھوں سے دنیاوی بھار اترا کس کے صدقے؟ آقا کے صدقے. تو جس کا تعلق آقا سے نہ بنا تو اس نے پھر کیا زندگی سے حاصل کیا؟ پیغام یہی ہے آج کا. خود بھی آقا سے جڑیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو جہاں تک آپ کا تعلق ہے آپ کر سکتے ہیں آقا سے جوڑنے کی، آقا کی آل پاک سے جوڑنے کی کوشش کریں. اور نماز کو سمجھیں. نماز سر سے اتار کر پھینکنے کی چیز نہیں ہے، مومن کی معراج ہے، مومن کی معراج ہے. نماز میں ڈوب کر جب اپنے آپ کو اس میں ڈھال لیا جائے گا تو پھر دیکھیے رب کیا کیا نظارے دکھا دیگا. رب کہتا ہے میرے ولی کو نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. وہ ولی کون ہے؟ وہ ولی یہیں سے چڑھتا ہے. ولایت پر چڑھنے کا پہلا زینہ یہی ہے کہ نماز قائم کرو. نماز جو سکھاتی ہے اس کو زندگی میں اتار لو، زندگی میں اتار لو. رب فرماتا ہے نماز بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے. صرف ایک کام کر، صرف ایک کام. آقا نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے. کسی سے حیا مت کریں، صرف اللہ سے، اللہ کے حبیب سے حیا کریں. کل قیامت کے دن
اگر آقا نے یہ فرما دیا کہ میں نے تمہیں کس پستہ درجہ سے اٹھا کر کتنی عزت سے نوازا تھا، تم نے میری تعلیمات کا کیا حال کیا، کیا حشر کیا، کیا سلوک کیا میرے دین کے ساتھ، ہم کیا جواب دیں گے؟ جو آقا نے فرما دیا جاؤ میں تمہیں اپنا نہیں اپناتا تو ہم کہاں جائیں گے؟ جو سیدہ کائنات نے ہمیں دھتکار دیا کہ جاؤ، میں نے تو دین کی خاطر کربلا میں پورا خاندان ہی قربان کر دیا، تم سے اپنی نفسانی خواہشات ہی نہ ماری گئی، تم سے اپنی نفس کی خواہشات ہی نہ کنٹرول کی گئی، تو تم نے کیا صلہ دیا میری آل کی محبت کا اور قربانی کا؟ کون بچائے گا قبر میں؟ آقا کی نسبت، آقا کی آل کی نسبت۔ محشر کس کا ہے؟ حشر میں کہتے ہیں حساب کتاب ہوگا، حشر میں تو رب نے اپنے حبیب کی شان دکھانی ہے، مقام محمود پر بٹھا کر فرماتے جانا ہے، محبوب تو کہتا جا میں تیرے امتیوں کو بخشتا جاؤں، تو کہتا جا میں مانتا جاؤں گا۔ آج میں نے کل کائنات کو دکھانا ہے کہ میرا محبوب ہے، اس کی شان نرالی ہے۔ اس دن اگر آقا نے ہمیں نظر انداز کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ صرف یہی ایک خیال سوچ لیں کہ آقا اپنی محبت جو ہماری زبان پہ ہے اس کو گلے سے نیچے اتار کر ہمارے دل میں بھی ڈال دیجیے۔ وہ محبت جو زبان سے نکلتی ہے جب وہ دل میں جائے گی تو سارا وجود کا نظام ہی درست ہو جائے گا۔ پھر کبھی باپ کا شکوہ نہیں ہوگا، ماں کا شکوہ نہیں ہوگا، کم رزق کا شکوہ نہیں ہوگا، کم عزت کا شکوہ نہیں ہوگا، کم دولت کا، کم جگہ کا، کسی بھی کمی کا شکوہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ محبوب رب تھے، کل جہان کے خزانے کے مالک تھے اور رہتے انتہائی سادہ زندگی، چٹائی پر اٹھتے بیٹھتے تھے، پیوند لگے لباس پہنتے تھے، پیوند لگے لباس پہنتے تھے، سوکھی روٹی کھا لیتے تھے، سادہ غذا کھاتے تھے۔ وہ محبوب کی کیا شان اور کیا ادائیں ہیں، تو رب سے اس محبوب کی محبت مانگتے ہیں۔ اگر وہ دل میں ایک ذرہ بھی اتر گئی تو دنیا کا غم بھی گیا اور آخرت کا غم بھی گیا۔ آج کی محفل میں اگر یہ تحفہ ہمیں مل جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ ماشاءاللہ ہمارا حال یہی ہے کہ ہم جو سنتے ہیں وہ اٹھتے ہیں، دامن جھاڑتے ہیں، سنی باتیں بھی جھاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ میری زبان اللہ کے حکم سے ہلی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات آپ کے دل کو بھا گئی ہو اس کو اپنائیے اور آگے اسے پھیلا دیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ وہ عمل اس طریقے سے نہ کر پائیں، لیکن آگے جسے بڑھا دیں وہ اتنی گہرائی سے، اتنی صداقت اور خلوص سے اس پہ عمل کر لے، اس کی بھی بخشش ہو جائے اور اس کے طفیل ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔